رحیم سورہ ذاریات کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَفِرُّوا تو تم دوڑو اللہ اللہ کی طرف انی لکم بلا شبہ میں تمہیں منہ اس سے نذیر ڈرانے والا ہوں مبین کھلم کھلا۔ احباب گرامی، پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے انجام کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ قیامت والے دن اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جہاں پر باغات ہیں، چشمے ہیں، اور وہ اللہ کی نعمتوں کو وصول کریں گے اس لیے کہ وہ دنیا میں نیکی اور خیر خواہی کا کام کرتے تھے۔ اور دوسرا وہ گروہ جنہیں قیامت کے دن کا مذاق اڑانے سے فرصت نہیں، جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ قیامت والے دن جس آگ کو جھٹلاتے ہیں اسی پر وہ بھونے جائیں گے۔ اور دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بڑی طاقتور اور برسر آور اقوام کا بھی ذکر کیا، جس میں قوم لوط، فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح قابل ذکر ہیں۔ متصل بعد اس رکوع کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا ذکر کرنے کے بعد، جس میں آسمان اور زمین کا بالخصوص ذکر ہے، اب یہ حکم دیا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ تو تم دوڑو اللہ کی طرف۔ کل ہماری بات کا اختتام اس پر ہوا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا اصل ہجرت ہے، اور سب سے افضل مہاجر بھی یہی ہے کہ انسان ہر اس کام سے رک جائے، باز آ جائے جو اللہ کو ناراض کر دینے والا ہے، جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو تم دوڑو اللہ کی طرف، نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف دوڑو، تم غفلت کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، شیطان کے رستے کو چھوڑ کر رحمان کی بنائی ہوئی اس ہدایت کی طرف چل پڑو جس کا اختتام اس کی رضا اور جنت کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ جب زمین و آسمان پر طاقت اور قدرت اللہ کی ہے تو تم دوڑو اللہ کی طرف۔ دنیا کے کسی انسان کی طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقتوں سے بڑھ کر نہیں ہے، اور انسان کا اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو جب تم یہ دیکھ چکے، پڑھ چکے، سن چکے کہ پچھلی اقوام اپنے کسی کام نہیں آ سکیں، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں، تو جب تم نے یہ سمجھ لیا تو پھر اللہ کی طرف دوڑو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے زبردستی کر کے، جبر کر کے اپنی طرف دوڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے دلائل دینے کے بعد، اس نے سمجھانے کے بعد اپنی طرف دوڑنے کا حکم دیا۔ اور یہ فرّو سے پہلے فا آیا ہے، فَفِرُّوا دو فا ہیں، جو پہلا فا ہے یہ نتیجہ نکال کر ہمیں بتا رہا ہے فَفِرُّوا جب ساری باتیں سمجھ آ گئیں تو دوڑو اللہ کی طرف، جس کا عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں پس دوڑو اللہ کی طرف، تو ہم نے ترجمے میں کہا تو دوڑو اللہ کی طرف۔ تو معنی یہ ہے کہ جب تمہیں ساری بات سمجھ آ گئی، پچھلی اقوام کی ہلاکت کا تمہیں پتہ لگ گیا، اللہ کی قدرت کا تمہیں اندازہ ہو گیا کہ آسمان کو اس نے بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، زمین اس نے بچھا دی ہے، اور ہر شے کا اس نے جوڑا پیدا کیا ہے، تاکہ تم عقل سے نصیحت حاصل پکڑو، تم اللہ رب العالمین کی باتوں کو سمجھو، تو پھر تم دوڑو اللہ کی طرف، اس لیے کہ ساری طاقتیں، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ انی لکم منہ نذیر مبین، اور اگر تم اس کی طرف نہیں دوڑتے تو پھر تو میں تمہیں واضح طور پر ڈرا ہی رہا ہوں نا، میں تو تمہیں خبردار کر رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہارے کانوں میں بات ڈال رہا ہوں۔ ہاں، ڈنڈے کے زور پہ عمل کروانا وہ ذمہ داری میری نہیں ہے، میں صرف تمہیں کہہ سکتا ہوں،
اگر اللہ تعالیٰ نے جبر ہی کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنا فرما بردار بنا کر پیدا کر دیتا، پھر تو یہ جبری طور پر سب مسلمان ہوتے۔ اس لیے یہ جو بات کہی ہے کہ میں کھلم کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے آگ روشن کی، جیسے ایک آدمی نے آگ روشن کی، تو جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو روشنی کی طرف پتنگے آئے۔ پتنگے سمجھتے ہیں؟ جو لائٹ کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتے ہوتے ہیں، کیوں بھائی سمجھتے ہیں؟ جو لائٹ رات کو چلی ہوئی ہو تو اس کے اوپر جو کیڑے مکوڑے جو ہے وہ حملہ آور ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں، جلتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر ٹکراتے ہیں، جلتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں پتنگے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ پتنگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے آگ روشن کی، جب وہ خوب بھڑک اٹھی تو پتنگے اڑ اڑ کر اس کے اندر گرنے لگے۔ تو اسی طرح جب اللہ نے اپنا دین واضح کر دیا ہے تو تم لوگ اس کے باوجود بھاگ بھاگ کر جہنم کی طرف گر رہے ہو، اور میں تمہیں تمہارے پیچھے سے پکڑ کر باہر نکال رہا ہوں، میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر تم ہو کہ بھاگ بھاگ کر جہنم کے اندر چھلانگے لگا رہے ہو۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے کھلم کھلا اپنے ڈرانے کی توضیح بھی کر دی، وضاحت بھی کر دی کہ میں تمہیں اللہ کے احکامات سے، اس کے عذاب سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ پھر کہا اگلی آیت ہے وَلَا تَجْعَلُوا، پڑھیے، اور تم نہ بناؤ مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، کوئی دوسرا معبود، انی لکم، بلا شبہ میں تمہیں، منہ، اس سے، نذیر مبین، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ الفاظ اللہ رب العالمین نے پہلے والے ہی یہاں پر دہرائے ہیں، لیکن یہاں دوسرا حکم ہے۔ پہلا تھا امر، یہ ہے نہیں، پہلے حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف دوڑو، اب منع کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اگر اللہ کی طرف دوڑنا ہے تو دنیا کے سارے سہارے چھوڑ کر دوڑنا، پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہمسر نہیں بنانا، نہ اس کا ساجھی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے اختیارات میں اکیلا ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ، کسی اور کے در پر مت جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھے اب دنیا کے سہاروں کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنی اختیارات میں یکتا ہے، اس کو شرک پسند نہیں ہے اور وہ شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ اس قدر اللہ رب العالمین غیرت والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر غیرت والا ہوں، اور اللہ سب سے بڑھ کر غیرت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر غیرت تب آتی ہے جب بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے اس بات پر، جیسے ایک آدمی اپنی بیوی کے لیے یہ شے پسند نہیں کر سکتا کہ اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ بھی ہو، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ اندازہ کیجئے کہ اس رب کو کس قدر غضب آتا ہوگا کہ جب انسان، حالانکہ اسی نے اس کو پیدا کیا، وہی اس کو رزق دیتا ہے اور وہی اس کو پالتا ہے اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی اس کو عطا کرتا ہے، اور بندہ پھر کہے کہ یہ مجھے فلاں بزرگ نے عطا کر دی، یا میری یہ خون پسینے کی کمائی ہے، یا یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یا یہ کہ مجھے فلاں کا فیض مل رہا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لے حالانکہ پیدا تجھے اللہ نے کیا ہے، حالانکہ بنایا تجھے اللہ نے ہے، تیرا خالق مالک وہ ہے، لیکن انسان اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لے۔ پچھلی اقوام کی ہلاکت کا بنیادی سبب یہی تھا
کوئی بتوں کو پوج رہا ہے تو کوئی قبر کو پوج رہا ہے، کوئی اپنی خواہشات کو پوجتا ہے، کوئی اولاد کو پوجتا ہے، کوئی مال و دولت کا پجاری ہے، کوئی بیوی کی محبت میں گرفتار ہے، کسی کو جو ہے وہ سیاست پسند ہے، کسی کو جو ہے وہ اپنی پراپرٹی سے محبت ہے، کسی کو جو ہے وہ اپنے مزرے پسند ہیں، تو کسی کو گاڑیاں پسند ہیں۔ تو یہ ساری ہلاکتیں اس وجہ سے ہوئیں کہ انہوں نے اللہ کی محبت کو نیچا کر دیا، اللہ کے ساتھ بغض رکھ لیا اور دوسری مادی چیزوں سے محبت کرنا شروع کر دی، فانی چیزوں سے محبت کر لی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے صحیح بخاری کے اندر، کونوا ابناء الاخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا، لوگو دنیا اپنا کپڑا اٹھا کر آگے لگ کے بھاگ چکی ہے اور آخرت تمہاری طرف دوڑتی آ رہی ہے، اور درمیان میں تم ہو، تم اپنا رخ آخرت کی طرف کر لو، دنیا کی طرف نہ کرو، کیونکہ دنیا وہ تو بھاگ رہی ہے، وہ تو نکل رہی تمہارے ہاتھ سے، اور آخرت وہ تمہارے سروں پر آ چکی ہے، کیونکہ آج کے دن میں بندے کے پاس عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں کر سکے گا۔ تو وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ میں تمہیں کھلم کھلا ڈرا رہا ہوں، میں تمہیں واضح لفظوں میں خبردار کر رہا ہوں۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی آتے رہے، كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی آتے ہی رہے تھے ہر طرح کے رسول، جب جب ان کے پاس آئے، اِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، مگر ہر قوم نے اپنے نبی کو یا دیوانہ کہا یا جادوگر کہا۔ یہ نبی علیہ السلام کو کسی نے پہلی مرتبہ نہیں کہا، کوئی انوکھا رسول نہیں ان کے پاس آ گیا تھا، جیسے نبی علیہ السلام نے کہا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، لوگوں میں تمہارے پاس کوئی انوکھا رسول نہیں آیا، مجھ سے پہلے بھی اللہ نے کئی رسول بھیجے، اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے جب بھی لوگوں کے پاس کوئی رسول ہم نے بھیجا اسے یہی کہا گیا یہ یا تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی یہی بات کہی گئی۔ آپ نے پیچھے جو ہے وہ اسی سورت کی آیت نمبر 39 میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے فرعون کو دکھائے تو فرعون نے منہ پھیر کر کہا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ نبی علیہ السلام قرآن سناتے تھے تو کہتے تھے جادوگر ہے یا دیوانگی کی باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح ہر نبی سے یہ بات کہی گئی، ہر نبی کے ساتھ یہ بدتمیزی اور کھلواڑ کیا گیا۔ ہمارے دور کے اندر یہ حالت ہے، ہم جادوگر یا دیوانہ تو علماء کو نہیں کہتے، ہم یہ ضرور کہتے ہیں یار یہ دیکھو پرانے وقتوں کی باتیں کرتا ہے، پتھر کے دور کی باتیں کرتا ہے، یہ وہ باتیں کرتا ہے جن پر عمل ممکن نہیں ہے۔ تو یہی کچھ حالت مشرکین مکہ کی تھی، ہر دور کے کفار کی تھی۔ اللہ اس کی وجہ بتاتے ہیں، اگلی آیت میں ہے اتواصوا بہ، کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے؟ کیا یہ لوگ، ہر قوم جو ہے وہ اپنے رسول کو جادوگر دیوانہ کہہ رہی ہے، ایک قوم مشرق میں ہے دوسری مغرب میں ہے، دونوں کبھی ملی نہیں لیکن دونوں کی بات ایک ہے۔ اتواصوا بہ، کیا یہ وصیت کرتے رہے؟ کیا یہ ایک دوسرے کو سمجھاتے رہے، سکھاتے رہے، پڑھاتے رہے، تلقین کرتے رہے؟ اتواصوا بہ، کیا یہ اسی بات کی تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو کہ جب جب اللہ کا پیغام آئے تو پیغام لانے والے کو جھوٹا کہہ دو؟ کیا وجہ ہے؟ ان کی بات کامن کیوں ہو گئی؟ ان کی بات ایک جیسی کیوں ہو گئی؟ مشترک کیسے ہو گئی؟ بل ہم قوم طاغون، وصیت نہیں کی بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں، یہ قوم ہی سرکش ہے، اور انسان کی یہ فطرت ہے، جب اسے کسی چیز سے ڈرایا جائے تو کہتا نہیں میں تو اس کی طرف جاؤں گا، مجھ سے بڑا بہادر اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ٹکر لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر حکم ہوا فَتَوَلَّ عَنْهُ، آپ ان سے منہ موڑ لیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اعراض کریں ان سے۔ اب فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ میرا بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسلام ہے نا، اسلام یہ جس کی دعوت رسول اللہ دے رہے تھے، یہ اللہ نے اگر ہمیں عطا کر دیا نا، اس نعمت کا اندازہ یوں لگا لو کہ نوح علیہ السلام نے چاہا تھا کہ ان کا بیٹا مسلمان ہو جائے، نہیں ہوا وہ مسلمان۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا تھا کہ ان کے بابا مسلمان ہو جائیں، لیکن ابراہیم کے والد مسلمان نہیں ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے چاہا تھا کہ ان کا چچا ابو طالب بھی مسلمان ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ حالانکہ انبیاء نے اتنا زور لگایا،
اتنی کوشش کی، اتنا سمجھایا، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہوا وہ نہیں آ سکے اسلام کی طرف، اور ہم نے مانگا بھی نہیں، اللہ نے پھر بھی ہمیں دے دیا، اللہ نے پھر بھی ہمیں یہ نعمت عطا کر دی۔ اور اگر ہم بھی منہ موڑ لیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دور بھاگتے رہیں، تو یہ جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے، یہ ناشکری نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ اسی لیے اللہ پھر سچ کہتا ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مسجد کا خطیب ہمیں سمجھاتا رہے، ہمیں ہمارا استاد سمجھاتا رہے، ہمیں علماء سمجھاتے رہیں، ہمیں دین کی تلقین کرتے رہیں، اور ہم پھر بھی کہیں اچھا جی یہ تو بس درس ہی سننا تھا نا، ہم نے بس ہم نے سن لیا، سر کے اوپر سے گزار لیا، عمل کرو یا نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ سچ کہتا ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ان سے دور ہو جاؤ۔ اس قرآن میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ آپ ان کو سمجھاؤ جو عمل کرتے ہیں، جو آپ کی نصیحت پہ عمل کرتے ہیں آپ ان کو سمجھاؤ، سب کو نہ سمجھاتے پھرو۔ قرآن کریم کے اندر یہ باتیں بھی موجود ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب کو سمجھایا، سب تک اپنی دعوت پہنچائی، اور اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو بھائی پھر وہ اپنی جنت یا جہنم خود کما لے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے رستے پر چلائے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔